نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم محرم الحرام کے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کے گھر اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست کے اندر ہم نے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کے واقعہ تک کی گفتگو مکمل کیا تھا. آج کی اس نشست کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سفیر حسین، نائب حسین، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے. سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ. اور کافر وہ ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں ایک ڈھیل دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے خیر لانفسہم، اس میں ان کے لیے خیر یا بھلائی ہے. کافر لوگ اس گمان میں نہ رہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بلکہ یہ ڈھیل تو اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کے گناہ، ان کا جو ظلم ہے اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ آیت مبارکہ اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ بعض اوقات، اب یہ واقعہ کربلا کو آپ نے ذہن میں رکھیں، جب قرآن کی تعلیمات انسان کے دل و دماغ میں وہ بیٹھ چکی ہوں اور ان کا صحیح ادراک اور صحیح فہم انسان کو حاصل ہو، جیسا کہ یہ تذکرہ ہے ہی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. سیدنا امام علی مقام کی بات کریں، مولا علی کے شہزادے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے ظاہری اور باطنی معانی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک معنی سے میں علی واقف ہوں. اور پھر اس علی کے شہزادے ہیں، مدینۃ العلم علی کے شہزادے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور اس علی کی شہزادی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. آپ کو عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ فرمایا گیا ہے، اور آپ قرآن مجید کا درس کوفہ کے اندر دیا کرتی تھی، اور ایسا درس تھا، اس کی بڑی دھوم تھی، بڑی فصیح و بلیغ گفتگو آپ فرماتی. تو
تو آپ کے درس کی دھوم اتنی تھی کہ خود مولا علی آپ کا درس سننے کے لیے ایک دن تشریف لائے اور باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سنتے رہے کہ میں اس خاتون کا درس تو سنوں کہ پورے کوفہ کے اندر جس کے درس کی دھوم مچی ہوئی، وہ قرآن مجید کا درس دیا کرتی۔ اب آپ تصور کریں کہ کربلا جیسا سانحہ اور واقعہ جن کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے، ان ہستیوں نے ان کے اوپر کیسے صبر کیا اور کیوں صبر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہے کہ اتنا بڑا ظلم کیا یزید نے اور اس کی فوج نے، اور خانوادہ رسول کے اوپر ظلم کیا، اتنا عظیم ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا، شدید ظلم کیا۔ اس ظلم کو دیکھا، اس کو برداشت کیا، اس پر صبر کیا۔ وہ آخر کیا وجہ تھی ان کے پیش نظر یہ تعلیمات تھی؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں، جو جنہوں نے کفر کیا، وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ آج اگر انہیں اس ظلم کرنے کے بعد اللہ نے فوری عذاب نازل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ ان کے اس ظلم کی بنا پر اللہ نے ان کو ڈھیل دی اور مزید وہ گناہوں کے اندر گرتے چلے گئے۔ یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس کی تفسیری نکات میں سورہ آل عمران کی، کہ اللہ رب العزت جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس پر فوری گرفت اور پکڑ نہیں کرتا، وہ فوری گرفت جیسے یزید نے کیا، واقعہ کربلا رونما ہوا، فوری گرفت کیوں عمل میں نہیں آئی؟ یعنی جہاں سانحہ ہوا وہاں عذاب نازل ہو جاتا، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کی سنت اور یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ یہ بدبخت جس نے ظلم کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اب اس کے اکاؤنٹ کے اندر مزید ظلم جمع ہوتا جائے، تاکہ جب اس کی گرفت ہو تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو ایک ہی بار کیا تھا اور میری گرفت ہو گئی۔ نہیں، اس کا جب اکاؤنٹ کھولا جائے گا تو اس بدبخت کو دکھایا جائے گا، بدبخت آدمی تو نے یہ ایک ظلم نہیں کیا تھا، اس ظلم کے بعد تہ در تہ تو نے ظلم کیے تھے اور تیرا اکاؤنٹ اس ظلم اور گناہ کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ یہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے، دردناک ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا۔ یہی عذاب مہین اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر، جس آیت مبارکہ سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے یزید کا کفر ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کافروں کے عذاب کی بات کی تو کافروں کے عذاب کے اوپر فرمایا کہ ان کو اللہ ذلت والا عذاب دے گا۔ ذلت والا عذاب اللہ نے تخصیص کی کافروں کے لیے، تو سورہ احزاب میں جو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے یہ ذلت والا عذاب ہے۔ تو یزید بدبخت جس نے امام علی مقام اور خانوادہ رسول کو شہید کر کے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جو اذیت دی، تو وہ بدبخت عذاب مہین کا حقدار ہے، اور عذاب مہین اللہ کافروں کو دیتا ہے۔ اب جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہ واقعہ کربلا کا ہوا، ان بدبختوں نے آقا علیہ السلام کے خانوادے کی شہزادیوں کو کہ پورے قافلے کو لوٹا، مال کو لوٹا، اور پھر ایک اس خانوادے کو لے کر کے وہ کوفہ کی طرف گئے شہادت امام علی مقام کے بعد۔ تو کوفہ کے بازار میں سے گزرتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے کوفیوں کو مخاطب کیا، اور وہ جو کوفی جو آپ کو دیکھ کر انہوں نے گریہ ازاری شروع کر دی، اور ان کی آنکھوں سے ان کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا، جب
تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے نے گفتگو کی۔ اب یہ یاد رکھیے، ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کے کردار کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ اور سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں آخر میں انشاءاللہ یہ ساری گفتگو، یہ واقعات لنک اپ کر کے آپ کو اس کا کنکلوژن اور نتیجہ دوں گا کہ یہ اس کردار کو سمجھنے کی، اس کا ذکر کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے، اس کو بیان کرنے کی، بار بار بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے، ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم ان کرداروں کو بار بار پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں۔ اس کی اہمیت میں انشاءاللہ آخر میں گفتگو کے آخر میں عرض کروں گا۔ کوفہ کے بازار میں آپ نے کوفیوں کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا، اے مکار، غدار اور خائن کوفیوں، خدا کبھی تمہارے آنسو خشک نہ کرے، تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم رو اور خوب رو، اس لیے کہ تمہارے نصیب میں صرف رونا لکھا ہے۔ کل دعوت تم نے دی تھی، امام علی مقام تو مکہ کے اندر موجود تھے، خط 40,000 یا 4,000 تو تم نے لکھ کر دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب وہ تشریف لائے تو تم رخ بدل کر، وہ جو فرزدق شاعر نے کہا تھا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ۔ جب موقع تھا، جب کھڑے ہونے کا وقت تھا، اس وقت تم نے ساتھ نہیں دیا، اور اب پشیمانی کا رونا، شرمندگی کا رونا روتے ہو تو تمہارے مقدر و نصیب میں رونا ہی لکھا ہوا ہے۔ جاؤ، تم ساری عمر روتے رہو گے، تم پشیمان رہو گے، یہ پشیمانی تمہارا مقدر رہے گی۔ یہ ذلت و خواری فرمایا تمہارا مقدر بن چکی، تم نے کام ہی ایسا کیا کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا۔ یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی اس آیت مبارکہ کے ذیل، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہی ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کے پیش نظر قرآن تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا، اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کا عذاب ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے، میں جہاں سے تعلق رکھتا ہوں، جس ادارہ کے ساتھ، جس تحریک کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس قائد کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس شیخ اور مربی کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہم سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ظلم ہوا، آپ کے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اور اس کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے کو مزید ڈھیل دیتا ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا اکاؤنٹ مزید گناہوں سے بھرتا چلا جائے۔ وہ آپ کے سامنے آنکھوں میں، آج وہی لوگ مسند اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اکاؤنٹ کے اندر کتنے مظلوموں کی آہیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں، روز لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ظلم کا پہاڑ گرم ہے، خواتین کی عزت تار تار ہو رہی ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، غریب آدمی رو رہا ہے، وہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے غریب آدمی پس رہا ہے، اور وہ اللہ کے حضور ان کو بددعائیں دے رہا ہے۔ لیزدادوا اثما، یہ سارا کچھ ان کا، ان کے اکاؤنٹ کے اندر لکھا جا رہا ہے، یہ ان کے کھاتے کے اندر جمع ہو رہا ہے، اور پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جب اللہ کی پکڑ آنی ہے تو ان کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضور سید شیخ الاسلام نے اسی سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا، واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، اور بنو امیہ کی حکومت وہ اس واقعہ کے 70 سال تک قائم رہی، 132 ہجری تک حکومت قائم رہی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، ایسی آئی کہ آج کوئی شخص اپنا نسب بیان کرتے ہوئے یہ نہیں بتائے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کی اولاد میں، میں اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق بنو امیہ میں سے ہے۔
ہاں صفات کے اعتبار سے ان کی اولاد ضرور موجود ہے جن کے اندر وہی خسرتیں پائی جاتی ہوں، یا وہ بدبخت جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اور اس کے حامیان ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں اور اس کا ایمان ثابت کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ ورنہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ نہیں کہتا۔ 70 سال اللہ نے ان کو ڈھیل دی ان کے ظلم کے اوپر، اس لیے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا اکاؤنٹ کھلا رہے، یہ ظلم ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے۔ پھر آگے آپ جب آگے تشریف لے گئے ابن زیاد کے پاس، تو آپ کا لباس اور مسلسل سفر اور کربلا کے دن کے اندر جو پورا دن آپ نے صحرا کے اندر بسر کیا، تو گرد کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، اور زخموں کی وجہ سے، زخمیوں کو اٹھانے کی وجہ سے لباس بہت بوسیدہ اور پھٹا ہوا لباس تھا۔ تو ابن زیاد وقت میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی بتایا کہ میں نے پچھلے سال اس کا مکمل تعارف پیش کیا تھا کہ یہ کون لعین آدمی تھا، یہ کس کی نسل اور اولاد میں سے تھا۔ یہ در حقیقت نطفہ حرام تھا، اور اس کے والد کا ہی کسی کو معلوم نہیں تھا، بلکہ اس کا جو والد تھا اس کے والد کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور بغض اہل بیت کے اندر کسی نے پھر اٹھ کر کہا کہ تم اگر علی کا کیمپ چھوڑ کر ہمارے کیمپ میں آ جاؤ تو میں تمہیں اپنا نسب دوں گا، اپنا خاندان دوں گا، اور کہوں گا کہ یہ میرے باپ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ اس بدبخت کا، اور اس کا ایک عیسائی تھا، ایک عیسائی جو یزید کے دربار میں اس کا نمائندہ تھا، اس کا کہہ لیں کہ اس کا ایلچی تھا، اس کا مشیر، اس کو مشورے دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ کوفہ کے اندر اگر امام علی مقام پوچھ کے اور کوفیوں نے بیعت کر لی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی، اس لیے تو ابن زیاد جیسے شقی القلب شخص کو وہاں پر بھیجو کوفہ کے اندر۔ کیوں کہ یہ ظالم شخص ہے، اس کے دل کے اندر کوئی رحم موجود نہیں ہے، یہ تمہارا کام سر انجام دے گا۔ لوگ یزید کو کلین چٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے کہ یزید براہ راست ملوث نہیں تھا، اس نے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ یزید کے حکم کے اوپر ابن زیاد کوفہ پہنچا، اس نے اس کو لیٹر لکھے، خط لکھے کہ تم نے ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا ہے، تم جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اگر وہ نہ کیا تو پھر 2 میں سے ایک سر میرے دربار میں پہنچے گا، وہ تم فیصلہ کر لو کہ وہ کس کا سر ہوگا۔ یہ کوڈ ورڈز کے اندر کہا جاتا ہے، لیٹر لکھے جاتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن اس نے کر لی، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اگلا لاہ عمل کیا ہے۔ اس نے پھر وہ بدبختی کی، امام علی مقام کا سر انور یزید کے پاس بھیجا۔ وہاں پر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ تشریف فرما تھی اور اپنی خادماؤں کے ساتھ آپ تشریف فرما تھی، تو ابن زیاد بدبخت نے پوچھنا شروع کیا اور پوچھا کہ یہ خاتون، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے 2-3 دفعہ پوچھا، سیدنا امام زین العابدین، آپ نے اس کو للکار کر جواب دیا، حالانکہ آپ نحیف اور بیمار تھے، آپ نے اس کو للکار کر پکار کر جواب دیا اور اس کو بدبختی کی سے روکا اسے۔ تو ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ دیکھو آج اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور اللہ نے ہمیں غالب کیا اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر اس کو آواز، بڑی گرجدار آواز کے اندر اس کو جواب دیا، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے بدبختی کی ہے، تم نے جنتیوں کے سردار کو شہید کیا ہے، تو تم اس پر خوش نہ ہو کہ تم بچ جاؤ گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بہت جلد پکڑ آنے والی ہے۔ تو ابن زیاد اس نے بدبختی کرتے ہوئے چھڑی امام علی مقام کے لب انور کے اوپر ماری تھی، تو ایک صحابی وہاں پر کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو کہا بدبخت یہ کیا ظلم کرتا ہے، یہ وہ لب ہیں جن کو مصطفیٰ کے لبوں نے چھوا تھا۔ انہوں نے اس کو وہیں پر روک کر برا بھلا کہا۔ وقت گزرا، 1 سال کا فقط وقت گزرا،
مختار ثقفی اس تخت پر بیٹھا قصر عمارت میں کوفہ کے اندر، اور وہی موقع، وہی جگہ، وہی دن آیا اور ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا، اور اسی طرح مختار ثقفی نے ابن زیاد کے دانتوں کے اوپر چھڑی ماری، لبوں کے اوپر چھڑی ماری۔ پھر وقت گزرا، 1 سال گزرا، مختار ثقفی مارا گیا اور ابراہیم نخعی بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر، اور اس کے سامنے مختار کا سر پیش کیا گیا اور اس نے مختار کے لبوں کے اوپر چھڑی ماری۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر فرمایا، محبوب تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں، وقت ہیں جنہیں ہم پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وہ لوگ جو حکمرانی کے نشہ کے اندر سمجھتے ہیں کہ پاور، منصب، طاقت آ جانے کے بعد وہ ظلم کریں گے اور ان کی گرفت نہیں ہوگی، نہیں، اللہ رب العزت ان کی ظلم پر انہیں ڈھیل دیتا ہے ہمیشہ۔ ہر شخص، وہ چھوٹا ظالم ہو بڑا ظالم، اس نے کسی کا جس نوعیت کا بھی حق غصب کیا ہوگا، اللہ اس کی پکڑ ضرور کرے گا۔ صرف میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات موقع دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اکاؤنٹ کے اندر چیزیں ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب جب یزید کے دربار کے اندر اس خانوادے کو لے جایا گیا، کوفہ سے روانگی ہوئی دمشق کی طرف، تو راستے میں بڑے عجائب ہوئے۔ ایک گرجا کے پاس جب یہ قافلہ رکا تو ایک عیسائی راہب تھا، اس نے پوچھا شامیوں سے کہ یہ کیا ہے قافلہ، یہ کیا ہے؟ ان بدبختوں نے کہا ایک بغاوت اٹھی تھی، ہم نے اس بغاوت کو کچل دیا، ختم کر دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ آواز اور یہ بات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تک پہنچی۔ آپ نے اس راہب، عیسائی راہب کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ ہم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اور اہل بیت میں سے ہیں، ان بدبختوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ جو سب سے بلند سر نیزے کے اوپر ہے اس کا نام حسین ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور نواسا ہے۔ اس عیسائی راہب نے ان سے کہا، قافلے والوں سے، یزیدی فوج کے لشکریوں سے اس نے کہا کہ مجھے ان کی مہمان نوازی کرنے دو۔ یہ یزید کی خصلتیں ہیں جو یزیدی لشکر میں بھی پائی جاتی تھی، اور آج کے دور میں بھی آپ منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر دیکھیں، آپ کو یہ یزیدی خصلتیں وہاں پر ملیں گی۔ وہ یزیدی خصلتیں کیا ہیں کہ محض انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم ان قیدیوں کی مہمان نوازی کر لیں، ان بدبختوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے عوض، ہمیں کیا کمیشن ملے گا، یہ جو ہمارے حکمران جو عمل اپنایا ہوا ہے جنہوں نے۔ اس نے کہا میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا اس کے بدلے کے اندر، ایک رات کے لیے مجھے اس فیملی کی مہمان نوازی کرنے دو۔ اس نے اپنی خادمانوں کو، نوکروں کو حکم دیا، پورے گرجا کے اندر اعلان کر دیا کہ بڑا صاف ستھرا کمرہ اس کو دھویا جائے، صاف کیا جائے، یہ آقا علیہ السلام کا خانوادہ، ان بیویوں کو وہاں پر رکھا جائے، اور اس نے باقاعدہ ان کو مقرر کر کے کہا کہ پوری رات ان کی خدمت کرو، جو یہ لب سے نکالے ان کا کہا پورا کیا جائے۔ اور خود اس عیسائی راہب نے امام علی مقام کا سر انور لیا، اس کی خدمت شروع کی، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، اس کا خون گرد صاف کی، صاف کرنے کے بعد اس کو ایک خوبصورت سی تشتری کے اندر سامنے رکھ کے وہ شخص ساری رات گریا کرتا رہا، روتا رہا۔ اس نے امام علی مقام کے سر انور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس محبت کے صلے میں نے پچھلی نشست میں بھی گفتگو کی تھی، آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت روئے زمین کا کوئی شخص کرے گا، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کے اندر ایمان کو جاری رکھے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میری نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے، وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے اندر آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت کو بھر دے، فل کر دے، مکمل کر دے، اس کو سر تا پا اس کو حضور کے اہل بیت کی محبت کے اندر گرویدہ کر دے۔
وہ راہب نے جب آقا علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام کے سر انور کا ادب کیا، محبت کا اظہار کیا، گریہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کے سامنے ایک معجزے کا اظہار کیا کہ اس کو نظر آنا شروع ہوا کہ سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نور کا حالہ ہے اور نورانی پرندے سر کا طواف کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے بلند آواز سے وہ نور جو سر حسین سے لے کر آسمان تک جا رہا تھا، وہ نور اس کے دل تک پہنچا، اس کے دل سے بھی آواز آئی کہ یہی نبی برحق ہے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ سر حسین کی کرامت ہے امام علی مقام کی۔ وہ بھی مسلمان ہوا، اس نے اپنا پورا گرجا، اس کے خادم نوکر، اس کی پوری نسل اولاد، پورے قبیلے کو اس نے اسلام کے اندر داخل کر دیا، فقط آقا علیہ السلام کے خانوادے کا ادب کرنے کی وجہ، آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ پھر ایک بڑا عجیب منظر راستے میں پیش آیا، بڑا ہی دردناک منظر پیش آیا۔ ایک موقع پر یہ قافلہ رکا تو ایک خاتون، وہ اس نے جب شور سنا کہ باہر سے قافلہ گزر رہا ہے، وہ بالکنی میں آ کر باہر دیکھنے لگ پڑی۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ قیدیوں کا یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنی خادماؤں کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو پانی پیش کرو، ان سے پوچھو کہ انہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو ان کو پیش کی جائے، ان قیدیوں کی خدمت کرو۔ وہ خاتون کے گھر والے جب یہ خدمت کرتے رہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی خادمہ سے کہا کہ اس خاتون سے جس نے تمہیں یہ کہا ہے وہ کون خاتون ہے کہ ہمارا لٹا پٹا قافلہ جو یہاں تک پہنچا ہے تو ہم سے تو اس دمشق شہر کے اندر کوئی نیکی کرنے والا ہے نہیں، یہ تو ہمارے اوپر جو ظلم ہوا اس کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ بازاروں میں جمع، اور ان کا تو منادی کر دی گئی، اعلان کیا گیا، ان کو تو بتایا گیا ہے کہ بغاوت کچلی گئی ہے اور قیدی آئے ہیں، تو یہ لوگ اس کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کس چیز نے تمہیں اس نیکی پر مجبور کیا ہے؟ وہ بوڑھی ضعیفہ خاتون باہر تشریف لائیں، انہوں نے کہا اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وقت اور ایک دور تھا، میں جب مدینہ میں رہا کرتی تھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت کے اندر، تو سیدہ کائنات نے مجھے کہا تھا کہ اے فضا، ایک وقت آئے گا جب کچھ قیدی لٹے پٹے قافلے والے وہ تمہارے پاس سے گزریں گے، جب تم ان لٹے ہوئے قافلے کے قیدیوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کر دینا۔ تو سیدہ فضا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بس وہ مجھے سیدہ کائنات کی نصیحت یاد ہے تو میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے چاہا کہ میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کروں، نیکی کروں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہ لجپال گھرانہ ہے جن کے ساتھ کوئی نیکی کرے، حسن سلوک کرے، یہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، بوڑھی خاتون، تو مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس وقت اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں مدینہ میں ایک دور میں سیدہ کائنات کے گھر کے اندر خدمت کیا کرتی تھی۔ سیدہ کائنات کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن اور حسین، اور ان کی ایک بیٹی تھی زینب، میں ان کو کھلایا کرتی تھی۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ ان کو دیکھ لوں، دعا کرے اللہ رب العزت مجھے کسی طرح ان کی زیارت کروا دے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے بی بی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یہ دیکھ جس سے تو بات کر رہی ہے یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے، اور یہ جو نیزے کے اوپر سر بلند ہے یہ سیدہ کائنات کے شہزادے حسین ہے۔
اس حال میں یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، وہ لعین، وہ بد کردار، وہ بدبخت شخص، وہ منکر خدا شخص، اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ یہ اس کے کفر کا ثبوت ہے، جو اس نے کہا کہ آج اگر میرے بدر کے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے ہم نے ان کا بدلہ لیا ہے۔ یہ اس لیے اس نے جملہ کہا کہ بدر کے اندر مرنے والے پہلے سرداران میں سے جو پہلا سردار مارا گیا تھا وہ حضور مولا کائنات کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا، تو وہ اپنی نسبت ان کافروں کی طرف کر رہا تھا، یعنی ایمان اس بدبخت کے دل کے اندر موجود ہی نہیں تھا۔ جب اس نے یہ جملے بولے اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ آل عمران کی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 178، کہ اے بدبخت جان لے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کافر گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، اس کے اندر ان کے لیے خیر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا چلا جائے، کھاتا کھلا رہے ظلم کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اللہ ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، میں اب وہ بات جو میں نے کہا کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تذکرہ کیوں ضروری ہے۔ ایک کردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے کہ آپ نے حاکم وقت کے سامنے سر نگو نہیں کیا اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، اس کی بیعت نہیں کی۔ اس بد کردار کے سامنے اس کی وجہ یہ تھی، رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتا، ہر بد کردار حکمران یہ مثال دیتا کہ یزید جیسا بد کردار حکمران بھی تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو حسین جیسے با کردار نے بھی تو اس کی بیعت کر لی تھی۔ امام علی مقام نے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین، آپ نے سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ کے اندر۔ ایک یہ کردار تھا، اور دوسرا کردار یہ تھا کہ اب واقعہ کربلا رونما ہو چکا، امام علی مقام نے سر انور پیش کر دیا، جان کا نذرانہ پورے خانوادہ نے پیش کر دیا۔ دوسرا کردار وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا قابل توجہ ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو جو سفیر حسین کہا جاتا ہے، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام علی مقام کے پیغام کو ہمارے لیے آج کے دن تک زندہ رکھا ہے، فکر حسین کو ہم تک پہنچایا ہے کہ لوگوں یہ جان لو کہ ایسا بد کردار ظالم بھی کھڑا ہو، حسین اس کے سامنے جھکا نہیں، حسین ڈٹ کر کھڑا رہا، اور تن تنہا ایک خاتون ہو کر، چاہے زیاد کا دربار ہو یا یزید کا دربار، تن تنہا ایک خاتون، وہ علی کی لاڈلی بیٹی تھی، انہوں نے اپنے خون کے ذریعے، اپنی شجاعت کے ذریعے، اپنی جرأت کے ذریعے بتایا، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی گفتار اور اپنے خطابات اور تقریر کے ذریعے بتایا کہ وہ کس کی شہزادی ہیں۔ ان کی للکار اتنی بڑی تھی کہ دمشق کے اندر یزید کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، اگر یہ لوگ یہاں پر باقی رہے تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے، یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ اتنی پر اثر اور پر تاثیر گفتگو اور کردار تھا سیدہ زینب کا۔ تو فکر حسین کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے اور طریقہ زینب کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ فکر حسین کو اپناتے ہوئے ظالم بد کردار حکمران کے سامنے اعلائے کلمہ حق کہتے ہوئے کھڑا ہوا جائے، چہ جائے کے لیے اس کے اپنی جان ہی کیوں نہ چاہیے جائے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اپناتے ہوئے اس حق کے پیغام کو روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچایا جائے اور پھیلایا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے